اسلام کے ہر دور پر مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم اور ستم کیے گئے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کی ذات سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن جو ایک سچا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ وہ اپنے سچے رب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس مسلمان کا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ وجہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماہ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آپ کو آج اسی ویڈیو میں بتائیں گے، کیسے ایک عورت نے اپنا سب کچھ ختم کر کے اللہ کی ذات کے اوپر قربان کر دیا۔ یہ واقعہ فرعون کی بیوی کا ہے، حضرت آسیہ علیہ السلام کا۔ پیارے ناظرین، آج کا واقعہ فرعون کی بیوی کا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ظالم اور جابر اور خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس کے باوجود اس کی بیوی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ ان کا ایمان لانے کا ایسا سبب کون سا بنا؟ جب فرعون کو پتہ چلا میری بیوی ایمان لے آئی ہے، اس بدبخت نے اس نیک خاتون پر کون کون سے ظلم کیے، اور فرعون کی بیوی کون تھی، کس کی اولاد میں سے تھی؟ ناظرین، فرعون کی بیوی جس کا نام تھا حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، یہ مصر کے بادشاہ ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ ناظرین، یہ ریان بن ولید وہ بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ تھا۔ یہ خوش قسمت بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ایمان لے آیا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کافی زیادہ خوبصورت عورت تھی، کیونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا بادشاہ کی ایک اولاد تھی۔ اس کی وجہ سے اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ اسی وجہ سے نوکر ان کے ہر وقت آگے پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ پاک دامن عورت فرعون کو ناپسند کرتی تھی، کیونکہ فرعون اس وقت مصر کا بادشاہ تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر زبردستی اس سے شادی کر لی تھی، جبکہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اور اس کے والدین اس شادی سے ناخوش تھے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح فرعون سے کر دیا۔ ناظرین، فرعون کو مال اور دولت اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام ہو گیا تھا۔ اس لیے اس بدبخت انسان نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم اور ستم کرتا تھا۔ اس انسان نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے وہ سب انسانوں کو اپنا غلام تصور کرتا تھا اور ان سبھی معصوم لوگوں کے ساتھ جانور جیسا سلوک کرتا تھا۔ ناظرین، وقت تیزی کے ساتھ چلتا رہا۔ سال مہینوں میں اور مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں گزرنے لگے۔ پھر وہ وقت آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ مصر کی زمین لا الہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو مصر کی سرزمین پر بھیجا تھا، فرعون کو ہدایت کرنے کے لیے اور اسے دین حق کی طرف بلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے اللہ کے معجزات دکھائے، اس کے باوجود کفر اور سرکشی پر اڑے رہے۔ یہ ہر بار اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کرتے رہے۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دین سے تنگ آ گیا، فرعون نے یہ سوچا کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ ناظرین، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا، جس دن مصر میں میلہ لگتا تھا اور اس میلے میں بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوتے تھے۔ ناظرین، فرعون نے بڑے نجومیوں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کو کہا۔ ناظرین، جب میلے کا دن آیا، ایک بہت بڑے میدان کو سجایا گیا۔ ناظرین، ادھر فرعون اپنے طاقت کے نشے میں چور تھا، اپنے عالی شان تخت پر جا بیٹھا اور وہاں پر بڑے بڑے جادوگر بھی جمع ہو چکے تھے۔ اس طرح ہزاروں کی تعداد کا مجمع بھی جمع ہو چکا تھا اور یہ حق اور باطل کا عظیم ترین معرکہ تھا، جس کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر جلال نظر آ رہا تھا۔ ناظرین، جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی لاٹھیاں پھینک دی اور وہ لاٹھیاں سانپ بن کر پورے میدان کے اندر دوڑنے لگی۔ اس منظر کو دیکھ کر سبھی لوگوں کے اندر خوف پھیل گیا۔ تمام لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اپنے نشے میں مغرور ہو کر تالیاں بجانے لگے۔
इस मंजर को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। और इधर अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आसा फेंकने का हुक्म दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म से अपने आसा मुबारक को उन सांपों के हजूम में डाल दिया। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा एक बड़े सांप में बदल गया जिसने जादूगरों के तमाम छोटे छोटे सांपों को निगल लिया। सभी जादूगर ये मंजर देखकर हैरान और परेशान थे। तमाम जादूगर अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में गिर गए और सभी जादूगरों ने इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात और जादूगरों का ईमान लाना हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के पास जाकर पहुंचा और हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी हक का नूर जाग उठा, इसी तरह हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा अल्लाह ताला के ऊपर ईमान ले आई। उनका ईमान लाना इतना आसान न था क्योंकि वो फिरौन की बीवी थी। हजरत आसिया को इस बात का भी डर लगा रहता था, अगर मेरे ईमान लाने का पता फिरौन को चल गया, वो जालिम बादशाह मेरे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ ढा देगा। इसके बावजूद हजरत आसिया ने अपना सब कुछ अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दिया। नाजरीन, ये वाकया कुछ यूं पेश आया। फिरौन की बेटी की एक खादमा थी जो उसके सर में कंघी किया करती थी। एक दिन उस खादमा के हाथ से कंघी गिर गई। उस खादमा ने बिस्मिल्लाह पढ़ के उस कंघी को उठा लिया। उस वक्त फिरौन की बेटी ने ये बातें सुन ली। उसने जाकर फिरौन को ये सब कुछ बता दिया। वो खादमा आपके अलावा किसी और को खुदा मानती है, आपके अलावा किसी और की इबादत करती है। ये सुनकर फिरौन गुस्से से लाल पीला होने लगा और उसने गुस्से से उस खादमा को अपनी दरबार में बुलाया और उस खादमा के ईमान लाने की हकीकत दरियाफ्त की। फिरौन कहने लगा, तू किसको खुदा मानती है मेरे अलावा? वो खादमा कहने लगी, हम दोनों का अल्लाह एक ही है, वो वादा और ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। नाजरीन, फिरौन उस खादमा की ये बात सुनकर मजीद गुस्सा हो गया। नाजरीन, इस जालिम शख्स फिरौन ने खादमा और उसके छोटे छोटे बच्चों को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया और उनको शहीद कर दिया। ये जुल्म उस वक्त फिरौन की बीवी भी देख रही थी। उस वक्त अल्लाह पाक ने गैब के पर्दे उठा लिए। फिरौन की बीवी ये सब कुछ देख रही थी जब फरिश्ते उस खादमा की रूह को लेने के लिए आए। ये सब मंजर देखकर फिरौन की बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा का मजीद ईमान मजबूत और पुख्ता हो गया। इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद फिरौन की बीवी सोच में पड़ गई और सोचने लगी, मैं मुसलमान होने के बावजूद भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम होने को नहीं रोक सकती। उसी वक्त फिरौन अपनी बीवी के पास आया और कहने लगा, देखा मैंने किस तरह से उस खादमा के साथ किया है। उस वक्त फिरौन की बीवी अपने मन ही मन में ये सोच रही थी फिरौन के खिलाफ बगावत करने का। जब फिरौन ने अपनी बीवी को उस मजलूम औरत को शहीद करने की खबर दी, उस वक्त फिरौन की बीवी ने फिरौन से कहा, अल्लाह तेरी खराबी हो, जिस शय ने तुम्हें अल्लाह पाक के मुकाबले में इतना बेबाक कर दिया है। ये सुनकर फिरौन एक बार फिर से भड़क उठा, तुम्हारे ऊपर भी वो जनून सवार हो चुका है जो खादमा के ऊपर सवार था। फिरौन की बीवी कहने लगी, मुझ पर कोई जनून सवार नहीं है, मैं वहदहू ला शरीक पर ईमान ला चुकी हूँ, जो तेरा और मेरा और तमाम जहान के सब लोगों का सच्चा रब है। इस तरह उस बहादुर औरत ने खुला फिरौन के सामने अपना इस्लाम कबूल करने की बात रख दी और कहने लगी, मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। फिरौन अपनी बीवी की ये बात सुनकर हैरान और परेशान रह गया। नाजरीन, शुरू में फिरौन अपनी बीवी पर बगैर कोई जुल्म और सितम किए उसे समझाने की कोशिश करने लगा। फिरौन ने अपनी बीवी को ईमान से दूर करने के लिए अपनी बीवी के वालिदैन को भी बुला लिया और उन्हें धमकी देने लगा, अगर तुम्हारी बेटी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को मानने से इनकार ना किया, जरूर ये मौत का मजा चखेगी। नाजरीन, हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा के वालिदैन उसे अकेले कमरे में ले जाते हैं, समझाने की कोशिश करने लग जाते हैं। हजरत आसिया का ईमान मजबूत हो चुका था, उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा अपने वालिदैन से कहने लगी, मैं अल्लाह के इस्लाम से इनकार नहीं कर सकती, बेशक वो एक सच्चा रब है। जब फिरौन का ये हरबा नाकाम हो गया, तब फिरौन तरह तरह अजियतनाक सजाएं अपनी बीवी को देने लगा ताकि ये अपने ईमान से दूर हो जाए और मुझे खुदा मानने लगे। फिरौन के हुक्म से हजरत आसिया को तरह तरह की सजाएं देने लगे, यहाँ तक हजरत आसिया के हाथ और पैर में कील मारकर उसे धूप की तरफ लिटा दिया गया और आपके सीने पर चक्की का भारी भरकम पत्थर रख दिया गया।
ان سبھی تکلیفوں کو آپ نے جھیلا، حضرت آسیہ کے ایمان میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئی۔ تکلیفوں کے باوجود آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ناظرین، فرعون نے یہ سب تکلیفوں کے بعد اپنی بیوی سے کہا تم اب اسلام چھوڑنا چاہتی ہو؟ تو حضرت آسیہ نے ایک ایسا جواب دیا جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا، اور فرعون حضرت آسیہ علیہ السلام کے ایمان اور ہمت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرعون سے کہا، اے دشمن خدا، ظالم انسان، تم میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ تو اگر چاہے تو میرے جسم کے ہر ایک حصے کو کاٹ دے، اللہ کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت آسیہ کے اوپر ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت آسیہ کہنے لگی، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے حضرت آسیہ، فرشتے تیرے انتظار میں ہیں، تیرے ایمان اور تیرے کارناموں پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس وقت حضرت آسیہ علیہ السلام یہ دردناک دعا کی، اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا، مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دے۔ اور جہاں فرعون نے ہر ممکن کوشش کر لی حضرت آسیہ کو ایمان سے دور کرنے کی، لیکن وہ اپنی ہر ایک کوشش میں ناکام رہا۔ اس وقت فرعون نے حضرت آسیہ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ فرعون نے ایک آخری حربہ آزمانے کے لیے کہا، تم ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ، اگر یہ چٹان کو دیکھ کر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہوگی، اگر یہ چٹان دیکھ کر ایمان سے نہیں پھرتی تو اس کے اوپر چٹان گرا دینا۔ پیارے ناظرین، ایک خوفناک منظر کے باوجود ایک طرف زندگی اور دوسری طرف موت کھڑی ہے۔ اس وقت حضرت آسیہ نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اسے ایک سفید موتیوں والا اپنا محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے اور آپ کے جسم مبارک کے اوپر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے۔ وہ چٹان ایسے جسم پر جا کر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ جب فرعون اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم اور ستم کر رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حضرت آسیہ پر مقرر کر دیا تھا، اور وہ فرشتے حضرت آسیہ پر سایہ کر کے رہتے تھے اور ان کو جنت کے اندر ان کا مکان دکھا دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا تھا اور فرعون کی تمام مصیبتوں کو آپ بھول گئیں۔ اس طرح حضرت آسیہ نے دنیا کی تمام تکلیف اور دکھ کو برداشت کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو وہ مقام عطا فرمایا، جنت میں مکان عطا فرمایا۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جنت میں جائیں گی، اللہ تعالیٰ اسے یہ مقام عطا فرمائے گا، اور ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ایمان اسی طرح مضبوط عطا فرمائے، آمین۔